بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به السرور۔ أتأمرون الناس بالبر، لوگاں تے تسی نیکی دا حکم کردے ہو اور لوگاں نو نیک مشورے دیندے ہو، لوگاں نو نیک گلاں دسدے ہو۔ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور خود اپنے آپ نو بھول جاندے ہو، خود انہاں تے عمل نہیں کردے حالانکہ تسی کتاب پڑھدے ہو۔ تو اہل کتاب دے علماء نو خطاب ہو رہا کہ بھی تسی جو کچھ پڑھتے ہو وہ لوگوں نو پہنچاندے بھی ہو لیکن خود اس تے عمل نہیں کرتے۔ ایک عجیب فلسفہ کہ علم صرف پڑھنے لکھنے دا نام نہیں، علم صرف چیزاں نو جاننے دا نام نہیں۔ یہ جاننا جڑا یا لکھنا پڑھنا جڑا یہ خبر دے درجے جراندا جتنے تک وہ اتنا مضبوط اس تے یقین نہ ہو جائے کہ بندہ اس تے عمل کرے۔ علم اس نو آدھن کہ جس گل دا پتہ لگے اس تے اتنا کامل یقین ہوئے کہ پھر بندہ اس دے مطابق عمل بھی کرے۔ تو جیڑا علم عمل دا تقاضا نہیں کردا یا جیڑا علم پڑھ کے بندہ عمل نہیں کردا وہ اس بندے دے کول خبر ہے، وہ دا علم نہیں۔ خبر ہونا ہور گل ہے، بہت ساری چیزاں دی بندیاں خبر ہوندی لیکن انہاں دی پرواہ نہیں کردا۔ جس طرح اخبار مجموعی خبراں دا ہوندا لیکن اخبار دی ذات تے یا اس دے کاغذ تے کوئی کسے دے مرن دی خبر نال کوئی اداسی نہیں ہوندی یا کسے دی خوشی دی خبر نال کوئی کیفیت نہیں ہوندی۔ بندہ بھی اسی طرح ایک بے حس وجود بن ویندا جس تے اچھی بری گل دا کوئی اثر کوئی کیفیت وارد نہیں ہوندی، جو کچھ پڑھیا وہ کچھ جگہ بیان کر چھوڑیا اور آپ بے عملی دا شکار رہا۔ یہ بہت بڑا برا مرض ہے جڑا علماء یہود اور علماء اہل کتاب پیدا ہو گیا سی کہ وہ اچھیاں گلاں کتاب چوں پڑھ کے تو انہوں نے بڑیاں لمبیاں چوڑیاں تقریراں اور بڑے واعظ تک کر دے، اور سب تو اچھی گل یہ کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بعثت اور آپ تے ایمان آنے تلقین بھی ساریاں کتاباں کی تھی۔ اس طرح دیاں گلاں چھپا جاندے یا دوسری جڑیاں چیزاں لوکاں نو دنیا دے لالچ چاہ کے برائی نہ کرو، دھوکہ نہ کرو، یہ وہ اس طرح دیاں گلاں تے دس دے لیکن آپ سارے کم کر دے، آپ اس تے عمل نہیں کر دے۔ تو فرمایا اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ لوکاں نو تسی بھلیاں گلاں دسدے ہو، اپنے آپ عمل دی واری اپنے آپ نو یاد نہیں رکھدے، خود انہاں تے عمل نہیں کردے حالانکہ تسی واقعی کتاب چو وہ چیزاں پڑھ دے ہو۔ اللہ دی کتاب بھی تواڈے کول ہے اور اس دے وچوں پڑھ کے اچھیاں گلاں جڑیاں دوسریاں نو دس دے ہو، خود عمل نہیں کردے۔ کیا تواڈے جتنا شعور بھی نہیں کہ اچھائی صرف دسنا ہی نہیں، اس تے عمل بھی ضروری ہے۔ اور یہ ساریاں صورتاں جڑیاں ہیں حالات دیاں اور بندیاں دیاں کیفیات دیاں قرآن کریم اس واسطے بیان کردہ کہ کم از کم امت مرحومہ دے افراد تے ناج مبتلا نہ ہوں۔ اج دے عید نو ویکھیا جائے تو اسی خود بڑی حد تک اس مبتلا ہو چکے ہیں کہ تقریراں تو بڑیاں پرجوش ہون گیاں، واعظ بڑا
اسی پردرد کران گے، لیکن اپنے عمل دی واری اسی بھول جائیں گے کہ یہ گل جڑی ہے جائز بھی ہے کہ نہیں۔ اسی طرح بعض لوگ بڑی کوشش کرن گے عبادات دی جی گلاں کرنے دی، تبلیغ دی، لیکن اپنی عملی زندگی دے وقت قرآن کریم دے متعلق انہاں دے عمل جڑے ہیں وہ نہیں ہون گے، اپنی ذمہ داریاں حقوق و فرائض تو غافل ہون گے، اپنے فرائض بھلے ہون گے، تو لوگوں کو تبلیغ کیتی جا رہی ہوئے گی۔ یہ بہت بڑا برا مرض ہے، اور یہ ایسا ایک مرض ہے جڑا قدیم تو انسانوں دے نال آ رہا، لیکن اللہ کریم نے اس تو متنبع فرمایا اور انہوں نے دسیا کہ تو اگر بندے کچھ شعور ہوئے، کوئی عقل ہوئے تو اس گل تے غور کرے، اور اگر یہ مرض ہے تو اس دا کوئی علاج بھی ہونا چاہیے۔ اللہ کریم نے اس دا علاج بھی تجویز فرمایا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اس دا علاج ہے دو طرح دا، کہ مدد لو صبر کرو۔ صبر ہوندا جس طرح گھوڑے نو لگام کھچ کے روک دیتا ویندا، اس طرح اپنے آپ نو اللہ دی نافرمانی تو روکنا، کہ دو کم کرو، ایک تو اللہ دی نافرمانی تو رک جاؤ، دوسرا ہر کم اللہ دے حکم دے مطابق کرو۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اطاعت الہی دی کوشش کرو اور احکام وچ اللہ دے حکم دے مطابق عمل کرنے دی کوشش کرو۔ صلاۃ تو مراد عبادت بھی ہے، لیکن ہر وہ کم جڑا اللہ دے حکم دے مطابق کیتا جائے وہ عبادت ہے۔ اپنے اپنے حیثیت دے مطابق وہ سارے کم عبادتاً، وہ سارے جملے عبادتاً جڑے شرعی حدود دے اندر بولے ویندے اور بھلائی واسطے بولے ویندے اور اطاعت الہی واسطے، یہ ہوندی ہے عبادت اور اللہ دی یاد اور ذکر دیاں قسمان، کہ عملی، لسانی، قلبی عمل جڑا وہ شریعت دے مطابق ہوئے، یہ بھی اللہ دی عبادت اور اللہ دا ذکر ہے۔ زبانی جڑی گل بندہ کرے، سچ بولے، سچ تے گواہی دے، اچھی گل بھلی نصیحت کرے، اخلاق دے نال بندیاں نال پیش آوے، یہ سارا بھی اللہ دی اطاعت اور حضور دی سنت دا اتباع اور عبادت ہے، اور زبانی ذکر ہے۔ اور قلبی طور تے عقیدہ بھی صاف ستھرا ہوئے، نظریہ بھی صاف ستھرا ہوئے، کسی دی برائی نہ سوچے بلکہ بھلائی فکر کرے، اپنی عاقبت دی بھی فکر کرے، دوسرے نو بھی نیک نصیحت کرے اور دوسرے دی بھی بھلائی چاہتا ہوئے۔ ایک دین ایک مصیبت ہوندی ہے کہ بعض اوقات اسی اپنے آپ نو دوسرے تے مسلط کرنا چاہتے ہیں، اسی سمجھنے اساں دوسرے نو فتح کر لیا۔ تساں لوکاں نے بعض حضرات دے نال علماء دے اسماء گرامی نال بھی فاتح فلانا پڑھے ہو سی، ایک فتح شکست دی گل نہیں ہے کہ اسی کسی دوسرے نو فتح نہیں کرنا، بلکہ دوسرے دی محبت کہ وہ بھی میرا براوے اولاد آدم ہے، اس دا میرے تے حق بندا، اور اگر میں ایک گل جاننا تو میں اس نو بھی پہنچائیں تاکہ وہ دا نقصان نہ ہوئے۔ اگر اس نو فتح کرنے واسطے گل کیتی جائے گی تو قبول نہیں کرے گا، لیکن اگر اس دی بھلائی خیر خواہش کیتی جائے گی تو قبولیت دا زیادہ امکان ہے۔ تو فرمایا اس دا علاج یہ ہے کہ مدد لو اپنے آپ نو گناہ تو روکنے تو، اللہ دی نافرمانی تو روکو اپنے آپ نو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تے اپنے آپ نو قائم کرو، اور اللہ کو اللہ دی عبادت کر کے، اللہ دی اطاعت کر کے، پنج گانا فرائض ہیں یا دوسرے فرائض عبادات ہیں، انہاں دے نال جڑا کردار ہے، اتھے بھی ایک عموماً ساڑھے کو کوتاہی ہو ویندی کہ اسی نماز روزے دا تے اہتمام کر لینے ہیں کہ عبادت ہے، لیکن مسجد جو نکل دیں یاد الہی تو فارغ ہو وینے، اور پھر جو جی چاہے پھر اسی نیکی بدی دی پرواہ کرنا چھوڑ دینے، جو اپنی پسند آیا وہ کیتی گیا، واپس پھر نماز پڑھ لی، نہیں، بلکہ عبادت ایک تسلسل اطاعت دا نام، مسلسل اطاعت دا نام عبادت ہے، کہ بندہ اللہ پاک دی عبادت نماز دی صورت بھی، روزے دی صورت بھی کرے، اور عملی زندگی دے وچ
اللہ دی اطاعت کرنا بھی جڑی ہے یہ بہت ضروری اور افضل ترین عبادت ہے، اور یہ نمازاں دا بھی حاصل ہے۔ جڑی عبادات نے انہاں دا حاصل یہ ہے کہ کردار دی اصلاح ہو جائے۔ جس طرح ایک ہے کہ جی عبادت تے ثواب ملے گا، تو ثواب کے ہے؟ ثواب بدلے نو آدھے اجرت نو، اجر نو، اس دے بدلے جو کچھ ملے گا۔ تو عبادات دے بدلے کے ملدا؟ قرآن کریم فرماندا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یقیناً اللہ دی عبادت جڑی ہے برائی اور بے حیائی تو روک دیندی ہے۔ یہ اس دا ثواب ہے کہ بندے دی عملی زندگی دی اصلاح ہو گئی۔ اور اگر اسی عبادت بھی کرنے ہاں اور ساری عملی زندگی دی اصلاح نہیں ہوندی تو پھر سانوں سوچنا پائے گا کہ ساڑھے کسی جگہ تے کوئی عقیدے خرابی ہے، معاذ اللہ، اللہ پناہ دے، یا پھر ساڑھے عمل کوئی خرابی ہے، نماز دا وقت صحیح نہیں ہے، یا وضو درست نہیں کیتا، یا ادائیگی صحیح نہیں ہوئی، کہ وجہ میری نماز تے اس دا جڑا اجر ہے یا ثواب ہے وہ کیوں مرتب نہیں ہو رہا؟ اگر مرتب ہوئے تو پھر فرد دی عملی زندگی دی، اس دے اعمال دی، اس دے کردار دی اصلاح ہونا ضروری ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بے شک یہ کم اوکھا گناہ تو اپنے آپ نو روکنا بھی مشکل کام ہے، اللہ دی اطاعت تے کاربند رکھنا بھی مشکل کام ہے، لیکن یہ انہاں واسطے اوکھا جنہاں دے دل خالی ہو چکے ہیں، جنہاں دے دلاں دے وچ خشوع موجود ہے۔ خاشعین، خشوع والے لوگ۔ خشوع کیا ہے؟ خشوع قلب دی ایک کیفیت دا نام ہے، جس دی تفسیر اگے قرآن کریم نے خود کر دیتی ہے، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ خشوع یہ ہے کہ جنہاں لوگوں یہ یقین ہو گیا انہم ملاقو ربہم کہ انہاں اپنے پروردگار دے نال ملاقات کرنی، انہاں باپ انہم الیہ راجعون، اور انہوں نے مڑ کے اس دے دربار وچ حاضری دینی ہے۔ یہ جڑا یقین ہے قلب دا، ایک قلب دے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا کر دینا کہ میں کوئی ایسا کام، کوئی ایسی گل نہ کراں جس تے میرا مالک ناراض ہو۔ تو دنیا دی زندگی جیسی لوگ ویکھنے ہیں کہ ساڑی کسے بڑے آدمی نال اگر صاحب سلامت ہے اور اسی وہ کول مڑ کے جانا کسے حاکم کول، کسے افسر کول، تو پھر اسی اپنی نجی محفلاں چ بھی تے پرائیویٹ ذاتی زندگی چ بھی خیال رکھنے ہیں کہ کوئی ایسا کم یا ایسی گل نہ کریے جڑی وہ مزاج دے خلاف ہوئے، اس تعلق دا پاس رکھنے ہیں۔ ساڑھے سامنے کوئی بندہ اس طرح دی گل کرنا چاہے جڑی اس دی شان وچ مناسب نہ ہوئے تو اسی اس نو بھی روک دینے ہیں کہ نہیں بھائی میرا تو تعلق ہے، تو میرے سامنے نہ کر۔ اسی طرح اگر یہ تعلق رب جلیل نال استوار ہو جائے اور یہ یقین ہو جائے، قلب اس گل تے مطمئن ہو جائے کہ میرے رب دے بارگاہ حاضری ہونی ہے، میں مڑ کے اللہ دی بارگاہ بجنا، تو پھر اللہ دی اطاعت کو مشکل نہیں رہندی اور گناہ تو باز ہونا مشکل نہیں رہندا، پھر یہ چیزاں آسان ہو گئیاں۔ اس نو پتہ ہوندا ہے زندگی دے تو کوئی بھروسہ نہیں، اج ہن دا پل ہے، اگلا پل ہے کہ نہیں، تو میں واپس اللہ دے حضور وچ پیش ہونا، اس سارے کردار دی باز پرس ہونی ہے، تے اللہ مینوں اتھے شرمندگی تو اور رضالت تو بچائے، اور اللہ مینوں اپنی رحمت نال اتھے پناہ دے اور اپنی رحمت نال ڈھک لے۔ اور اگر ایک کیفیت، اے یقین، اے خشوع دل وچ آ جائے، قرآن حکیم نے خود قلبی ذکر تے بڑا زور دیتا اور ایسے ذکر تے بہت تاکید کیتی جسے دوام ہوئے۔ صوفیاء کرام جڑے سب تو بہترین مبلغ اسلام دے اور جنہاں نے ملکاں دے ملک اور قوماں دی قسمت بدل دیتی، انہوں نے بھی ذکر قلبی تے بہت زور دیتا۔ اس دی وجہ بھی یہی ہے کہ قلب ذاکر ہو جائے تو اس دے وچ خشوع پیدا ہو جاتا، ایک کیفیت پیدا ہو جاتی کہ اس نو آخرت دا، اللہ دی بارگاہ حضوری دا اور اللہ دی بارگاہ مڑ کے جانے دا یقین ہو جاتا، ایسا یقین کہ جڑا عملی زندگی اس نو اللہ دی اطاعت دی توفیق دے دینا اور اس دی عملی زندگی دی اصلاح ہو جاتی۔
یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، میں بنی اسرائیل کم از کم تسی تے وہ میری نعمت اور میرے انعامات یاد رکھو جڑے میں تھوڑے تے کیتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام تو لے ابراہیم علیہ السلام تو بعد پھر انہاں دی نسل وچ نبوت چلی اور پھر یعقوب علیہ السلام دی نسل بنی اسرائیل مختص ہو گئی، اور اتھوں لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہمیشہ نبوت اسرائیل وچ رہی، پھر اکثر انبیاء دے کول سلطنت اور ریاست بھی رہی، اور عموماً اسرائیل دے کول اکثر ادوار حکومت اور اقتدار رہا، جتھے انہاں تے ذرا کوئی تکلیف آ گئی ہے، جتھے اے کمزور پے اتھے اللہ نے پھر کوئی نبی بھیج کے انہوں قوت دے دیتی، مخالفوں شکست ہوئی، اور اتنا بڑا انی فضلتکم علی العالمین کہ اپنے زمانے تواڈے عہد وچ میں تانوں پوری دنیا تے فضیلت دتی رکھی، حکومت و سلطنت اور ریاست بھی تواڈے وچ رہی، نبوت اور عظمت نبوت بھی تو ساڈے وچ رہی، اور یہ اللہ دا احسان سی، تسی انہاں نعمتاں نوں یاد کرو اور اللہ دی ناشکری نہ کرو، اللہ دا شکر کرو اور اللہ دی اطاعت کرو۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون، اس دن تو ڈردے رہو، وہ دن بڑا سخت ہوئے گا، اور اس دن تو ڈردے رہو کہ جس دن اگر جواب طلبی شروع ہو گئی تو کوئی کسی دے کام نہیں آ سکے گا، کوئی کسی دی سفارش قبول نہیں کیتی جائے گی۔ شفاعت واسطے بھی اللہ کریم جنہ ہستیاں نو اجازت دے گا، اور جنہ لوکاں دی شفاعت دی اجازت دیتی انہاں دی شفاعت ہوئے گی، کفر کرنے والے دی، کافر دی، مشرک دی، شرکتے مرنے والے دی، اللہ دی عظمت دا انکار کرنے والے دی، اللہ دے انبیاء دا یا اللہ دی کتاباں دا انکار کرنے والے دی شفاعت دی اجازت بھی نہیں ہوئے گی، کوئی شفاعت سفارش بھی نہیں کرے گا، پھر کسی طرح دا کوئی بدلہ نہیں دیتا جا سکے گا، جی جرمانہ دے کے چھٹ جائیے یا دنیا دی ساری دولت دے کے آزادی لے لئیے یا کوئی اور بدلے چیز دے کے جان بچا لی، یہ بھی نہیں ہوئے گا، اور کوئی ہستی ایسی بھی نہیں ہوگی جڑی اللہ دی بارگاہ کسی دی مدد کر سکے۔ ترائی طریقے ہوندے ہیں، کسی سزا تو بچاؤن واسطے کوئی سفارش کر دے، یا اس دی جگہ تے کوئی معاوضہ دے دے، جرمانہ بھر دے، یا اس دی سزا اس دے بدلے کوئی اور، یا پھر اس دی طاقت نال مدد کرے اور اس نو چھڑا لے۔ فرمایا اللہ دی بارگاہ کوئی حربہ نہیں چلے گا، اور کافر واسطے تو نہ کوئی سفارش ہے، نہ ہی کوئی معاوضہ یا جرمانہ لیا جائے گا، نہ ہی کوئی ایسی ہستی ہے کہ اتھے اللہ دی بارگاہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کے اس دی مدد کرے، یہ ناممکنات وچوں ہے۔ اس واسطے اس دن تو ڈرو، اور اپنے آپ دی اتھی دنیا تے گنجائش ہے تواڈے کول کہ توبہ کرو، رجوع اللہ کرو، اپنے عقائد اور اپنے آپ دی اصلاح کرو، اور آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیروی اختیار کرو۔ مغرب دے دانشورانوں اور اج دے عیسائی اور یہودی نوں بڑا ایک اعتراض ہے کہ مسلمان جڑے ہیں یہ آدھے بے اسلام دی اجارہ داری ہے سچائی تے، وہ جڑا جملہ استعمال کر دیں وہ آدھے دے ہیو دی مناپلی آف دا ٹروتھ، اجارہ داری انہاں بنائی ہے سچائی تے۔ اجارہ داری ہوندی ہے کہ ایک ایسی چیز جسے دوسرے دا بھی حصہ ہوئے تو کوئی انہاں جو تکڑا جڑا اس تے قبضہ کر لے تو دوجیاں اتھے، جس طرح ایک سڑک کے اس تے حکومت کی طرف تے اجازت ہے کوئی بھی پرائیویٹ جڑا سب اپنی گڈی چلا سکتا سواریاں ڈھون واسطے، لیکن بعض کمپنیاں یا بعض ادارے ایسے ہوندے ہیں کہ وہ سڑک تے دوجے دی گڈی نہیں چلن دیندے، صرف انہاں دیاں چلدیاں، اس نوں آدھے اجارہ داری۔ اسی طرح کاروبار دوسرے معاملات اجارہ داری کو اچھے معنی استعمال نہیں ہوتا، یہ ہوتا میں دوسرے نے بھی اسے جھک بنتا ہوئے تو کوئی ایک جڑا ذرا تکڑی قسم دا انہاں دا حق بھی کھو کے زبردستی اپنا کام شروع کر دے، یہ ہوندی اجارہ داری۔
اسلام اجارہ داری نہیں رکھتا سچائی تے، بلکہ اسلام ہی سچائی ہے۔ اسلام تو باہر سچائی ہے ہی کوئی نہیں۔ اجارہ داری تو تاں ہوندی ہے کہ باہر بھی سچائی ہوندی تے اسلام اس نوں نہ مندا۔ جتنیاں پہلیاں کتاباں، جتنے پہلے دین آئے وہ سارے بھی اسلام ہیں۔ ہر نبی نے جڑا دین پیش کیتا وہ بھی اسلام ہے۔ اللہ دی عظمت نو تسلیم کرنا، نبی دی اطاعت نو تسلیم اور قبول کرنا، ایمان دے قبول کرنا، ایمان دے تقاضیاں تے عمل کرنا، یہ سارا اسلام ہی ہے۔ تو روز اول تو سچائی اسلام ہے، اسلام تو باہر سچائی کوئی نہیں۔ دنیا تے انساناں دے دو ہی گروہ جڑے میدان حشر وچ دو ہون گے، فریقٌ فی الجنہ و فریقٌ فی السعیر۔ ایک گروپ ایک گروہ ہے وہ جنتی ہوئے گا، ایک گروہ دوزخ جائے گا۔ دو ہی قومان، مومن اور کافر، دو ہی گروہ انساناں دے ایمان اور کفر۔ کفر دے وچ سچائی آئی کتھوں جے بندہ آکھے ایمان نے جی استجارہ داری کر لی، یعنی کفر ہی تو کوئی سچائی ہے ہی نہیں۔ رہ گئے اہل کتاب، تے اہل کتاب دیاں کتاباں اور انہاں دا دین اپنے وقت وچ او اسلام ہے یا اس دے وچ سچائی ہے، وہ سارا حقیقت تے مبنی ہے۔ اور یہ بڑا ایک تسلسل ہے حق دا کہ حضرت آدم علیہ نبینا اور حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تک تمام انبیاء نے جڑی دعوت دیتی اسے توحید باری، سارے قدر مشترک کے سب نے توحید باری دی دعوت دیتی، آخرت ایمان دی دعوت دیتی، ملائکہ دی، جنت دوزخ دی، حساب کتاب دی خبر، جتنی خبر اللہ جل شانہ دے بارے، نبوت دے بارے، بالا آسمانی حقائق دے بارے، برزخ دے بارے، آخرت دے بارے، ساری خبر تے سارے نبی، سارے رسول متفقن اور ہر بعد آنے والے نبی نے پہلے آنے والے دی تصدیق کیتی ہے۔ اگر فرق ہے دیناں دے وچ تو اس وقت اور ضرورت اور لوکاں دی حیثیت دے مطابق اس دا فرق ہے احکام دا۔ تو کسے بھی دین دے وچ جڑے حقائق ہیں سارے ادیان نے انہاں دی تصدیق کیتی اور وہ سارے اپنے اپنے وقت دے اسلام ہیں۔ اور بعثت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہاں ساریاں صداقتاں دی تصدیق کیتی اور احکام ایسے عطا فرمائے جڑے پوری دنیا واسطے اور آخرت تک، جب تک دنیا قائم ہے تب تک واسطے، ساری انسانیت واسطے آگے۔ لہٰذا حضور دی بعثت تو بعد اتباع صرف حضور دا ہوئے گا اور سارا اسلام حضور دے اتباع دے وچ آ گیا۔ اس واسطے سچائی ہے ہی اسلام وچ، اسلام تو باہر حقیقت یا سچائی دا کوئی ذرہ نہیں، کفر وچ کوئی صداقت نہیں، اس واسطے مناپلی نہیں، بلکہ اسلام ہے ہی دا ٹروتھ، حقیقت، سچائی، حق۔ سو فرمایا اس دن تو ڈردے رہو جس دن سوائے حق دے کوئی شے کم نہیں آئے گی، کوئی بندہ کسی بندے دا سفارش نہیں کر سکے گا، کوئی بدلہ نہیں دے سکے گا، جرمانہ نہیں دے سکے گا، کوئی کسی دی طاقت نال مدد نہیں کر سکے گا۔ انہاں چیزاں نوں مد نظر رکھو اور اللہ دی اطاعت تے کمر بستہ رہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔